السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجتے ہیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام پڑھ رہے ہیں، اور کل حضور سرور کائنات کے عقد کے سلسلے میں ہماری آپ کی گفتگو رہی. عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کا عقد مبارک بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوا. شادی کے 5 برس تک ولادت نہیں ہوئی. شادی کے 5 برس کے بعد صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام نامی قاسم رکھا گیا، لیکن حکم خدا سے کم سنی ہی میں ان کی رحلت ہو گئی. لیکن اس مناسبت سے آپ کا لقب ابو القاسم آج تک آپ کے نام نامی کے ساتھ آپ کا لقب ابو القاسم جو ہے وہ مشہور. یہی وہ سال تھا شادی کے 5 برس کے بعد جب مولا علی کی ولادت بھی ہوئی. مولا علی بھی رسول اللہ کی شادی کے 5 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور جناب قاسم بھی پیدا ہوئے، لیکن وہ کم سنی میں رحلت کر گئے. اس کے بعد حضور کے ایک صاحبزادے اور پیدا ہوئے جن کا نام طیب ہے، اور ان کو طاہر بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی کم سنی میں بحکم خدا رحلت فرما گئے. جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کے اولاد تو ہے ہی نہیں، ان کا دین چلے گا کیا. اور حضور کے لیے دشمنوں نے ابتر کا طعنہ دیا. ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو. چنانچہ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ انا شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن بے اولادے رہیں گے. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ابتر ہیں، ان کا دین چلے گا کیسے، اس لیے کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے. حالانکہ ناسمجھ تھے لوگ، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اولاد نہیں ہے تو دوست احباب کے ذریعے چلے گا. مگر لوگوں نے یہ بات کہی باہر، اور اس پر اللہ نے ان کو پلٹ کے جواب دیا اور آپ کو ایک بیٹی عطا کی جو اللہ کا تحفہ تھی اپنے حبیب کو. اور قرآن مجید میں اس کی آمد کا تذکرہ اور اس کی عطا کا تذکرہ بڑے شاندار انداز میں ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، جس کے لیے مفسرین نے کہا اس سے مراد کثرت نسل ہے. اس سے مراد کثرت نسل ہے. فصل لربک وانحر، آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور اس کی راہ میں قربانی دیجئے. ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولادہ رہے گا. چنانچہ عزیزان گرامی اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی اور اس بیٹی کو ضامن نسل بنایا
اور پوری آدم کی اولاد کی تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کے قیامت تک رسول کی بیٹی وہ اکیلی بیٹی ہے جس سے اس کے باپ کی نسل چلی. ورنہ دنیا میں ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے کسی کی نسل نہیں چلتی. یہ فاطمہ زہرا واحد بیٹی ہیں جن کے ذریعے نسل سرور کائنات چلی ہے، جن کے ذریعے نسل سرور کائنات چلی، وہ اکیلی بیٹی ہیں. اور عزیزان گرامی، دنیا میں بے مثال بیٹی جو اپنے باپ کی نسل کی ضامن بنی، اور بے مثال ماں. لوگوں کو اپنی ماں پر ناز ہوتا ہے، لیکن ایک دو پشتوں کے بعد وہ نسل ختم ہو جاتی ہے. لیکن فاطمہ وہ ماں ہیں کہ امام حسن سے لے کے آج تک جو سید پیدا ہو رہا ہے اپنی ماں پر ناز کرتا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بیٹی عطا کی کہ جو نورانی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے اور معصومہ ہے، اور اس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہ ملی ہے نہ ملے گی. اس لیے کہ اس کا باپ بھی معصوم ہے، اس کا شوہر بھی معصوم ہے، اس کی نسل بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصومہ ہے. اور عزیزان گرامی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اس بیٹی کے لیے اللہ نے انتظام بھی کیے. ایک معصومہ بیٹی عمران کو بھی دی تھی، مگر اس کے لیے شوہر کا انتظام نہ ہو پایا. نتیجہ یہ ہوا کہ بے شوہر کی اولاد دی گئی. وہ نبی بنا، وہ اولو العزم بنا، اس نے پیدا ہو کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. مگر اس زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہ تھا جو معصومہ کا شوہر بن سکے. لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو بیٹی دی تو شوہر کا انتظام پہلے سے کیا. اور چونکہ سب سے اونچا گھر محمد کا گھر تھا، انسان کی تاریخ میں سب سے اونچا گھر محمد کا گھر ہے. اب جس گھر سے داماد آتا نظر جھیپتی، برابر کے گھر کا نہیں ہے، کیا کریں بیچارے. اب آدم کے گھر سے آتا یا نوح کے گھر سے یا موسیٰ کے گھر سے، ان کے گھر کے برابر کا تو نہیں تھا، تھوڑا گھر نیچا تھا. لہذا کہا میرے حبیب کی نظر جھیپے نا، اپنے لیے بھی ایک گھر بنوا لیا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں سے بھی آتا لڑکا محمد کے گھر کے برابر کا تو نہ ہوتا. لہذا اللہ نے لامکان تھا
مگر اپنے لیے مکان بنوایا، اپنے لیے مکان بنوایا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں آ جائے، آپ کے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جو گھر بنواتا ہے اس کو اختیار ہے جو چاہے اپنے گھر کا نام رکھے۔ آپ گھر بنوائیں گے تو آپ اپنے گھر کا نام رکھیں گے، میں گھر بنواؤں گا تو میں اپنے گھر کا نام رکھوں گا۔ تو اللہ نے گھر بنوایا اور گھر کا نام رکھا کعبہ۔ اس گھر کا نام ہے کعبہ۔ کعبے کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ کعبے کے معنی اونچا، کعبے کے معنی بلند، کعبے کے معنی ہائی۔ گھر بنوایا تو اس کے اندر نام رکھا کعبہ۔ اس کعبے میں پیدا ہوا علی۔ علی کے معنی میں بھی ہے اونچا، بلند، ہائی۔ جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں۔ جو کعبے کے معنی ہیں، ڈکشنری میں عربی دیکھیے آپ، جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں۔ کعبے کے معنی بھی ہے اونچا اور علی کے معنی بھی ہیں اونچا۔ وہ علی جا کے دفن ہوئے نجف میں، نجف کے معنی بھی ہے اونچا، نجف کے معنی بھی ہے بلند۔ جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں، وہی نجف کے معنی ہیں۔ یعنی علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں میں چمکا، بلندیوں میں ڈوبا۔ اب جب بیٹی کی شادی کی منزل آئی، جب بیٹی کی شادی کی منزل آئی تو پیغام آنے لگے، جتھے والوں کو پیغام، پیسے والوں کے پیغام، طاقت والوں کے پیغام، گھروں والوں کے پیغام۔ لیکن رسول کو بیٹی دینا آسان ہے، بیٹی لینا مشکل ہے۔ پیغام آتے رہے، صاحب خلق عظیم ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی سے نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے ہیں۔ کسی سے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیاہ نہیں کروں گا۔ جو جو پیغام لایا اس کو مسکرا کے ایک جواب دیا کہ اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے، خدا کو اختیار ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کہے گا اس کے ساتھ ہوگی فاطمہ کی شادی، مجھے اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کائنات بھر کے اختیار ہیں اور یہی اختیار نہیں ہے۔ چاند کو دو کرنے کا اختیار ہے، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہے، سنگریزوں کو تسبیح پڑھوانے کا اختیار ہے، نالین سمیت قاب قوسین سے گزرنے کا اختیار ہے۔ جو کسی کے پاس نہیں، سارے اختیار آپ کے پاس ہیں۔ اور دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے بیٹی کی شادی کرنے کا، آپ کو نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کو نہیں ہے، جبکہ دنیا کا ہر باپ بیٹی کی شادی میں بولتا ہے، رائے دیتا ہے، اپنی مرضی سے طے کرتا ہے شادی، آپ کو نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ جو فرما رہے ہیں معاذ اللہ، ہم اس میں کوئی لب تھوڑی ہلا سکتے ہیں، مگر یہ کہ حیرت کی بات ہے۔ ممکن ہے جواب دے، میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ لے،
میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ لے، جواب خود مل جائے گا۔ اگر صرف مسلمان ہوتی میری بیٹی تو مجھے اختیار ہوتا جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں بیاہ دوں۔ میری بیٹی معصومہ ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوتی نہیں۔ میں معصوم نہیں بناتا، مسلمان بناتا ہوں، معصوم وہ بناتا ہوں۔ اور پھر ایک دن جس کو اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کیا، ایک دن جس کو اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کیا، اور اختیار عجب طرح سے استعمال کیا۔ جبرائیل کو بھیج کے میسج بھجوایا، ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا، پڑھ دیں گے نہیں، پڑھ دیا۔ تم بھی مسجد میں پڑھ دو، مسجد میں تم بھی پڑھا دو، ہم نے پڑھ دیا۔ اے معبود، مالک ہے، جو چاہے تو کر، ہم کیا بول سکتے ہیں؟ لیکن نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، پڑھ دیا۔ بھائی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے مگر لڑکے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو نے لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، ایسے ہی پڑھ دیا۔ تو ممکن ہے جواب دے، تمیز سے بات کر، میں وکیل تھوڑی ہوں، خالق ہوں۔ تم لوگ وکیل ہوتے ہو، پوچھتے ہو، میں خالق ہوں۔ پڑھ دیا، رسول اللہ نے مسجد میں پڑھ دیا۔ یہ اولاد رسول کی بات تھی، اس لیے میں نے اتنی دیر پڑھا، مجھے بہت پڑھنا ہے ابھی۔ لیکن اولاد رسول کی بات تھی جس کو تاریخ دباتی ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ پڑھ دیا، رسول نے مسجد میں پڑھ دیا، تو ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔ یہ بھی دنیا کا اکیلا واقعہ ہے، یہ بھی دنیا کا اکلوتا واقعہ ہے کہ ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا جائے۔ جب ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا تو ایک رسول نے پڑھا، یہ عقد عام تھا، سینکڑوں کے پڑھے، ان کا بھی پڑھ دیا۔ ایک اللہ نے پڑھا، یہ عقد خاص تھا، نہ پہلے کسی کا پڑھا نہ بعد میں پڑھا، تو نسل بھی دوہری چلی، نسل خاص بھی چلی، نسل عام بھی چلی۔ نسل عام میں وہ سادات ہے جو ساری دنیا میں ہیں، نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے پاس دادا کا علم بھی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ رسول کی اولاد ہے، یہ رسول کی اولاد ہے۔ جب کسی کی لائف ہسٹری بیان ہوتی ہے تو اس کی اولاد، اس کا خاندان سب بیان ہوتا ہے۔ یہ اولاد رسول ہے جس کا سلسلہ آج تک دنیا میں الحمدللہ قائم۔ 40 برس کی عمر مبارک تھی جب بحکم خدا آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی، میں بہت تیز منزل آپ کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ 40 سال کی عمر مبارک تھی جب اللہ کے حکم سے رسول ہونے کا اعلان کیا، رسول بنے نہیں، رسول ہونے کا اعلان کیا۔ اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ عالم اسلام تھوڑا غور کرے، تھوڑا سوچے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم قابل اعتراض احادیث کو ڈیلیٹ کریں، کتابوں سے نکالیں، اس لیے کہ اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، رسول بھی بدنام ہوتے ہیں، اور دوسرے ہنستے ہیں۔ ناسمجھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ روایتیں بنا لی
کہ جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے. غار حرا میں ایک شخصیت دکھائی دی اور اس کو دیکھ کے ڈر گئے اور وہاں سے ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے آئے. دیکھیے ڈر گئے وہی کہے گا جو نورانیت کا قائل نہ ہو. جو فرشتوں کی خلقت سے پہلے بنا ہو وہ فرشتے کو دیکھ کے ڈرے گا نہیں. کہا غار حرا میں تھے کہ ایک شخصیت دیکھی, کوئی آدمی دکھائی دیا وہاں اور اس کو دیکھ کے ڈر گئے اور ڈرے ہوئے گھر میں آئے تو بیوی سے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل اڑایا. ان کا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایسا ایسا ایک دیکھا ہے وہاں, ابھی غار حرا میں تھا میں, وہاں میں نے دیکھا ہے, میری عجب کیفیت ہو رہی ہے. تو بیوی نے چادر ادر تو اڑا دی مگر وہ گھبرائی بھی اپنے کزن کے پاس گئی. دیکھیے معاملے کو سمجھیے, بھولے نہ بنیے. وہ اپنے کزن کے پاس گئی, ورقہ ابن نوفل کے پاس. ان کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ تورات و انجیل کے عالم تھے. تورات و انجیل کے عالم تھے. ان کے پاس گئیں, کہا میرا شوہر ڈر گیا ہے, اس نے ایسا ایسا دیکھا ہے, بتائیے میں کیا کروں. انہوں نے پورا کیس سنا تو مسکرائے, کہا جا کے مبارکباد دے دو کہ تمہارا شوہر نبی ہونے والا ہے. دیکھیے اس کے اندر کیا چکر ہے پہچانیے. یہ روایتیں یہودیوں اور عیسائیوں کی گڑھی بھی ہیں کہ ایک یہودی اور عیسائی عالم نے محمد کو بتایا کہ وہ نبوت ملنے والی ہے. یہ اسرائیلیات ہیں, اس سے اسلام کو بچائیے, اس سے اسلام کو بچائیے. وہ وہاں سے خوشی خوشی آئیں کہ کیا ڈرے لیٹے ہو, تمہیں نبوت مل رہی ہے. آپ انصاف سے بتائیے, ایک طرف جو کہتا ہے کہ میں نبی تھا اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے, وہ 40 برس کے سن میں ڈرا لیٹا ہے. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ کون سا مرسل آدم ہے؟ یہ کون سا آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا سردار؟ اور اس کے بعد وہ پھر جانے لگے, اس کے بعد وہ پھر جانے لگے. ایک دن وہ پھر دکھائی دیا تو اب کی ذرا ہمت بندھی اور ٹھہرے, تو اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کا اقرا پڑھو. قرآن میں آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ارے ہماری سمجھ میں نہ آیا, یہ بڑا مسئلہ ہے علماء اسلام کا. کہتے ہیں وہ پڑھنا جانتے نہیں تھے, وہ کہنے لگے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, کیا پڑھوں. ارے کیا باتیں کرتے ہیں آپ, کدھر کو کدھر گھمائے دے رہے ہیں بات کو. کسی جاہل سے کوئی سمجھدار نہیں کہتا پڑھو, پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے پڑھو. اور اس نے پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اس نے سینہ چیرا اور سینہ چیر کے دل نکالا, اور اپنے ساتھ بہترین سونے کا تشت لایا تھا, انہوں نے اس میں دل رکھ کے دھویا. عزیزان گرامی, یہ پرانا کانسیپٹ تھا کہ انسان کے تصورات و تخیلات دل میں ہوتے ہیں. آج کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دل صرف پمپنگ مشین ہے جو بلڈ کو لیتا ہے اور دیتا ہے باڈی کو. جو کچھ فکر ہے دماغ میں ہوتی ہے. یہ مولوی کی جہالت تھی جس نے دل دھلوایا.
آج جب انسانی علم آگے بڑھا ہے تو دل کا وہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ دل چاہتا ہے اور نہ دل چاہتا ہے، نہ دل میں خیالات رہتے ہیں، نہ دل کے اندر کوئی فکر ہے، نہ دل کا اچھائی برائی سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ دل ایک مشین ہے جو باڈی سے خون لیتی ہے اور باڈی کو خون سپلائی کرتی ہے، اس کے علاوہ دل کا کوئی رول نہیں ہے۔ جو کچھ رول ہے دماغ کا ہے، فکر دماغ میں رہتی ہے، عقل دماغ میں رہتی ہے، خیالات دماغ میں رہتے ہیں۔ یہ بیچارے 1400 برس پہلے بھولے بھالے تھے، اگر روایت صحیح ہوتی تو بات بھی صحیح ہوتی۔ یہ دل دھلوائے دے رہے ہیں کہ جبرائیل نے دل دھو دیا تاکہ جو کفر کی گندگی ہے دھل جائے۔ ارے چلو اچھا ہوا، دل دھل تو گیا، لیکن رسول کا دل گیا نا، علماء کے تو دھلے نہیں۔ اب انصاف سے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بعثت اور یہ نبوت اور یہ کائنات عالم کی ہدایت کا بوجھ اٹھانے والا، اور اس کو جبرائیل جیسا فرشتہ پڑھائے گا۔ اور دیکھیے یہی سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہم کو رسول کی تعلیم آل رسول نے دی ہے۔ اب جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آل رسول کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، وہ اعتراض صحیح نہیں ہے، وہ اعتراض غلط ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے لکھنؤ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، اور ایک آدمی نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، دونوں کی لیاقت میں فرق ہوگا۔ آکسفورڈ سے ایم اے کرنے والا انگریزی لٹریچر میں زیادہ زبان و بیان پر گرفت رکھے گا بنسبت لکھنؤ سے کرنے والے کے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر جو اعتراض ہے کہ علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ لوگ رسول کو اپنے گھر میں سنتے ہیں، علی کو ہمارے گھر میں سنتے ہیں۔ دیکھیے معاملہ یہی سے گڑبڑ ہوتا ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جبرائیل نے رسول اللہ کو پڑھایا ہے۔ ہم جب تقریر کر رہے تھے تو ہم نے اپنے دوران تقریر کہا کہ علی سے جبرائیل بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو فطری طور سے دماغ میں آیا دیکھو رسول سے بڑھا دیا۔ نہیں، جہاں علی کو سنا وہیں رسول کو سنی ہے۔ تو شان رسالت سمجھ میں آئے گی جہاں علی بیٹھے کہہ رہے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب دہان رسول کا اثر ہے جو علم کا بہاؤ آپ پر موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس طریقے سے بعثت کا مسئلہ ہے۔ بعثت نبی تو یہ اس وقت بھی تھے جب پیغمبر خلق نہیں ہوئے تھے، اور عزیزان گرامی میرے پاس قرآن سے دلیلیں ہیں۔ کوئی صاحب یہ نہ تصور کرے کہ یہ خطابت ہے، یہ تاریخ جاہل ملاؤں کی مرتب کی بھی نہیں ہے، یہ تاریخ قرآن کی روشنی مرتب کی ہوئی۔ سرور کائنات نبی تھے پیغمبروں کی خلقت سے پہلے،
دلیل اس کی ہمارے پاس قرآن سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے حبیب ہم نے آپ کو قیامت کے دن پیغمبروں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کی کیا شان ہوگی جب قیامت کے دن سارے پیغمبر اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے اور آپ سب پیغمبروں پر گواہ بن کے آئیں گے. تو اگر یہ نبی تھے نہیں، اگر ان کے سامنے سارے پیغمبر گزرے نہیں، اگر انہوں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو دیکھا نہیں تو گواہی کیا دیں گے؟ اور اگر یہ ایسے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک بحکم خدا گواہ بنے تو جبرائیل کو دیکھ کے ڈریں گے نہیں. پھر اگر یہ ہے تو بھی یہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ نہیں ہے. تو 40 سال کے سن میں اعلان رسالت کی اور آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ. دنیا میں اندھیرا تھا، ظلم کا راج تھا، ناانصافی کا بول بالا تھا، عورتوں پر ستم ہو رہے تھے، غلام جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، غریبوں کا کوئی اسٹیٹس نہ تھا. ایسے عالم میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو عربستان کے ریگستان میں بھیجا. معبود تیرا سب سے بڑا رسول ایک ایسے علاقے میں آیا جو قریب قریب انسیویلائزڈ کہا جائے، قریب قریب بالکل نہ صحیح تو قریب قریب انسیویلائزڈ. یہ رسول تو ہندوستان میں آتا جہاں تہذیب تھی، کلچر تھا. یہ رسول تو یونان میں آتا جہاں فلسفہ تھا. یہ رسول تو ایران میں آتا جہاں کی تہذیب پرانی تھی. یہ رسول تو مصر میں آتا جہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے. یہ عربستان میں کہاں بھیج دیا؟ عزیزان گرامی ایک دو جملے سنیے کہ عربستان میں سب سے بڑا رسول عربستان میں کیوں آیا؟ آپ نے ہم کو تقریر کرنے کے لیے بلایا اور بڑے ارمانوں سے بلایا کہ اطہر صاحب بڑا نام سنا ہے آپ کا، ہماری بستی میں آ کے تقریر کر دیجیے. زبردست پنڈال بنایا ہے، ایسا بنا نہیں ہے تھا کبھی. بہترین فرش بچھایا ہے، ایسا بچھا نہیں تھا. ڈیکوریشن لاجواب ہوا ہے، آئیے گا تو دیکھ کے آنکھیں کھل جائیں گی، ایسا انتظام کیا ہے. باعثی تقریر ہو جائے کہ بس ہماری عزت رہ جائے. اور صاحب میں گیا اور انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا بہتر سے بہتر کوشش کروں گا. اور جب اسٹیج پہ آپ نے لا کے مجھے بٹھایا، میں نے سامنے دیکھا تو کچھ وحشی ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لیے میرا سر تاک رہے. تو میں نے بوکھلا کے داہنی طرف دیکھا تو کچھ پاگل بیٹھے عجب عجب طرح کے منہ بنا رہے تھے. ادھر دیکھا بچے لڑ رہے تھے، آپس میں کشتی ہو رہی تھی. مجمع کا حال دیکھ کے پسینہ آیا اور میں اسٹیج سے نیچے، اور مجمع نے مجھے گھیر لیا. آپ تو کچھ بھی نہ بولے، آپ نے تو کوئی تقریر نہ کی، آپ کا تو بڑا نام سنا تھا، آپ کی تو بڑی واہ واہ سنی تھی. مجھے بھی غصہ تھا. میں نے کہا جیسا سلوک آپ نے کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا میرے ساتھ. آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ سب انتظام نہ کرتے، کچھ سمجھدار لوگ دیتے سننے کے لیے تو جوہر تقریر کھلتا. معلومات سمجھدار مجمع سے واہ واہ کرا لینا کمال تقریر ہے. لیکن اگر میری تقریر میں یہ جوہر ہو کہ وحشی مہذب ہو جائیں، دیوانے سید دماغ ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں، تو یہ کمال تقریر نہیں ہے، یہ معجزہ تقریر ہے. رسول ہندوستان میں آتا، ایران میں آتا، مصر میں آتا، کمال ہدایت ظاہر ہوتا. عربستان میں آ کے معجزہ ہدایت ظاہر کیا گیا، اعجاز ہدایت ظاہر ہوا سرور کائنات کے آنے سے. ایک طرف مکے کی فضا میں آواز گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ.
اور دوسری طرف مخالفت کا شور بلند ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، نہ جانے کتنے ابو اسلام کی مخالفت میں آستینیں الٹ الٹ کے مخالفت میں تیار ہو گئے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، یہ اپنے بتوں کے نام پر، اپنے رسم و رواج کے نام پر، اپنے طور طریقوں کے نام پر اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے اتر ہے۔ صرف ایک گھرانہ تھا جو سرور کائنات کی حمایت میں کمر بستہ تھا۔ آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجہ، آپ کے چچا محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب کا کمسن فرزند علی، اور چند مکے کے کمزور لوگ، اس لیے کہ طاقتور جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ اسلام کا آغاز ہوا اخلاق نے، تمیز نے، شرافت نے، تہذیب نے حالات کو بدلنا شروع کیا۔ کسی کو برا نہ کہا، کسی کو پلٹ کے جواب نہ دیا، کسی کی مخالفت نہ کی، کسی کی شان میں کوئی بدتمیزی نہ کی۔ لوگ پتھر مارتے رہے یا خاموشی سے پتھر کھاتے رہے، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، یہ کانٹوں پر چلتے رہے، لوگ برا کہتے رہے، یہ سنتے رہے، لوگ تکلیفیں دیتے رہے، یہ تکلیفیں دینے والوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کو بادشاہوں سے نہ سمجھیے، اسلام کو رسول و آل رسول سے سمجھیے۔ اگر بادشاہوں سے سمجھیے گا تو دہشت گردی والا اسلام سمجھ میں آئے گا، اگر رسول و آل رسول سے سمجھیے گا تو انسانیت والا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ معقولیت نے لوگوں پر اثر کرنا شروع کیا اور لوگوں کے نظریے بدلنے لگے، لوگوں کی فکر بدلنے لگی، لوگوں کے ذہن کے سانچے تبدیل ہونے لگے، لوگوں کی تھنکنگ کے اندر ریولوشن آنے لگا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا ایک دن، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو آپ کے ریلیشن میں قریب ترین ہیں، آپ کے ریلیٹیوز، ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے کھانے پر بلایا، 40 یا 42 آدمی تھے، کھانا تیار کر کے رکھا گیا، کھانا لوگوں نے کھا لیا، رسول کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا کہ مانیں گے۔ کہا کیوں مانو گے جبکہ تم نے فوج دیکھی نہیں ہے؟ کہا اس لیے مانیں گے کہ ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے سنا نہیں ہے، تمہاری اتنی عمر آئی کبھی جھوٹی بات، لغو بات، محمل بات تمہاری زبان سے سنی نہیں ہم نے، لہذا ہم مانیں گے۔ کہا اگر مانو گے تو سنو، کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے ایسا تحفہ نہیں لایا جیسا میں لایا ہوں، میں تمہارے واسطے دین لایا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو وحدانیت کے ساتھ مانو، مجھے اپنا رسول بنایا ہے اس نے،
میری رسالت کو مانو، اور تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ تقریر تمام ہوئی، مجمع میں بہتوں کے چہرے بننے لگے، چاہتے تھے بولیں، لیکن دروازے پر شیر کی طرح ابو طالب کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑی بولنے کی۔ سارا مجمع چپ تھا کہ 13 برس کا کم سن لڑکا اٹھا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ لفظ کس نے کہا، سب سے پہلے یہ چیز کہاں بنی، سب سے پہلے وہ چیز کہاں ایجاد ہوئی۔ آج ساری دنیا سے آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ کس نے کہا؟ ابو طالب کا 13 برس کا کم سن لڑکا اٹھا، کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں۔ پورے مجمع میں سب سے کم سن یہی بچہ تھا، اور اس کے بعد اس نے تقریر کی، کہا گو میرا سن کم ہے، گو میرا جسم کمزور ہے، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، آپ کے مخالفوں کے پیٹ چاک کر دوں گا۔ تیرہ برس کا بچہ بول رہا ہے۔ پوری زندگی تقریر میں گزارنے کے بعد اس بڑھاپے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تقریر میں بچکانا پن ہے۔ اس لیے کہ تقریر میں کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جسم کمزور ہے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے آنکھیں پھوڑ دوں گا اور پیٹ چاک کر دوں گا۔ یا علی، تقریر میں کنٹراڈکشن ہے۔ ممکن ہے جواب دیں، تیرا بڑھاپا وہ نہ سمجھ پایا جو میرے بچپن نے سمجھ لیا۔ کا بچپن کی بات کرتا ہے، غور تو دیکھ، غور سے دیکھ بات کہاں کر رہا ہوں۔ بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، باپ کے سامنے کوئی صاحب سینہ پھلا کے آ جائیں، یہ بدتمیزی ہے۔ بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، دشمن کے سامنے کمزوری کی بات کرنا بزدلی ہے۔ اس وقت محفل میں سامنے دشمنان محمد بہت سے بیٹھے ہیں، اور سامنے خدا و رسول ہے۔
لہذا طاقت کا اعلان بدتمیزی ہے، کمزوری کا اظہار بزدلی ہے، لہذا کمزوری کا اعلان خدا و رسول کے سامنے ہے، طاقت کا اعلان دشمنان محمد کے سامنے ہے۔ اور عزیزان گرامی، ادھر گفتگو تمام ہوئی، ادھر رسول آگے بڑھے، کلیجے سے لگایا کہ آج سے یہی میرا وصی و جانشین ہے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ لیجئے ہمارا بھی مسئلہ، دیکھیے ہم سید نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے مرزا محمد حسن لکھتے ہیں، وہ تو وہاں بلائے گئے تھے خاندان والے، تو کھانے پر تو ہم بلائے نہیں گئے تھے۔ بھائی جتنے نان سید ہیں کوئی نہیں بلایا گیا تھا، سید لوگ بعد میں وہی خاندان تھا، بنی ہاشم تھے، تو کھانے پر تو بھیا ہم بلائے نہیں گئے تھے، مرزا ارزا تو بلائے نہیں گئے تھے، لیکن تاریخ کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سب کھانا پینا ہو چکا ہو، بات چیت ہوئی، تو ہم تو بھائی کافر تھے، یہ بھی بات سچی ہے کہ ہم کافر تھے، یہ شرمانے کی کیا بات ہے، جو فیکٹ ہے وہ ہے، اسلام آنے سے پہلے کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، کچھ ایسے انداز سے کہا کہ بے تحاشا منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ اتنا کہہ کے بیٹھ جاتے تو ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ ہی کہتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے اپنا رسول بنایا ہے، 40 برس کا بے داغ کیریکٹر سامنے تھا، منہ سے بے تحاشا نکلا محمد رسول اللہ۔ اگر وہ اتنا کہہ کے بیٹھ جاتے تو ہم بھی اتنا ہی کہتے۔ انہوں نے کہا اس میں کون میری مدد کرے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین ہو۔ علی نے اٹھ کے مدد کی، ہمارے منہ سے نکلا علی ولی اللہ۔ اچھا ادھر کام شروع ہوا تبلیغ کا، ادھر ہم اپنے کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ تبلیغ کیا کرتے تھے، ہم کلمہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تبلیغ کا آخری دن آیا اور حضور منبر پر گئے اور علی پہلو میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے بولنا شروع کیا اوپر سے، نیچے سے ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہو مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ انا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ ان کا من کن تو مولا و بعد علی مولا، ہم نے کہا علی۔ اب سنیے، ان کا خطبہ تمام ہوا، ہمارا کلمہ تمام ہوا، جبرائیل نے آ کے سرکاری مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ عزیزان گرامی، بات اب کل آگے بڑھے۔ آج اسلام کی تحریک کا آغاز ہو گیا، سلسلہ آگے بڑھ گیا، اعلان رسالت ہو گیا، خاندان والوں کو بلا کے دعوت اسلام دی جانے لگی، سلسلہ آگے بڑھ نکلا۔ اب جو کچھ باتیں ہیں وہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج تو صرف اتنا کہنا ہے مجھے کہ ابو طالب کا بیٹا کم سن تھا اور تاریخ میں اس کی عمر 13 سال لکھی۔ آج کی رات ہمیں اسی گھرانے کا ایک 13 برس کا لڑکا یاد ہے۔ جو عاشور کی رات اپنے چچا سے پوچھ رہا ہے
کہ چچا کیا دفتر شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ کیا دفتر شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ وہ امام حسن کے شہزادے تھے حضرت قاسم، کربلا میں ان کی عمر مبارک کل 13 سال تھی۔ اپنے چچا سے پوچھ رہے ہیں، یا چچا میرا نام دفتر شہداء میں؟ تو حسین نے عجب سوال کیا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال یہ تو بتا تیری نظر میں موت کیسی ہے؟ اور جیسے ہی امام نے یہ سوال کیا، خدا کی قسم تاریخ انسانیت تڑپ گئی، کیا جواب دیا ہے؟ کہا ایام میں حالیام، چچا آج موت کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ اہلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہ جواب تو ہے ہی، لیکن حسینیت کے دشمنوں کے منہ پر تماچا ہے کہ تم نے موت کو ہمارے سامنے کڑوا بنا کے پیش کیا۔ ہم محبت حسین میں مر جانے کو شاید سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت بنا کے لائے ہو، ہمارے لیے راحت و نعمت ہے۔ کاہلا میں الاصل، شاید سے زیادہ شیریں۔ کہا بیٹا تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بچہ بھی تڑپ گیا، علی اصغر۔ ایک چچا کیا دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ آنے والے تو تھے، مگر حسین نے بتایا نہیں۔ کہا بیٹا میں ہاتھوں پر لے گئے، عاشور کی رات کٹی، عاشورے کا دن آیا، ہر ایک کو اجازت مل رہی ہے۔ قاسم بار بار اجازت مانگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، بار بار اجازت مانگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ اولاد عقیل قربان ہو گئی، قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ اولاد جعفر قربان ہو گئی، قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ عباس کے بھائی مقتل میں جا رہے ہیں، قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ خیمے میں مغموم جا کے بیٹھے، جب باپ دنیا سے جا رہے تھے تو الوداع کے وقت بچے کو پیار کیا تھا اور بازو پر تعویذ باندھا تھا، کہا تھا میرے لال جب ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا جس کا حل سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویذ پڑھ لینا۔ سبحان اللہ آل محمد، سبحان اللہ۔ دنیا میں بچوں کے تعویذ اس لیے باندھے جاتے ہیں کہ زندہ رہیں، یہ تعویذ اس لیے باندھتے ہیں کہ شہید ہوں۔ تعویذ کھول کے پڑھا تو تعویذ نہیں تھا، باپ کا خط تھا بیٹے کے نام۔ بیٹا جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنا سر دے دینا۔ باپ کے خط کو لیے ہوئے چچا کے پاس آئے، مصیبت کے لمحوں میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی۔ روایت بتاتی ہے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اب حسین چپ تھے، رہوار آیا، گھوڑے پر سہارا دے کے قاسم بٹھائے گئے۔ جب جانے لگے تو روایت میں کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت، اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جانے لگے تو قریب بلایا، کہا بیٹا ادھر آ۔ قاسم چچا کے قریب آئے، روایت بتاتی ہے کہ چچا نے ہاتھ بڑھا کے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم امام نے گریبان کیوں چاک کیا، شاید اس لیے چاک کیا ہو کہ جب جانا دادا کے سامنے تو فریادی بن کے جانا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ 13 سال کا شہزادہ تلوار لیے ہوئے میدان میں آیا اور رجس پڑھ رہا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا؟ اور تلوار چل رہی ہے اور لشکر کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے، ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ اس بچے سے غلط لڑ رہے ہیں، یہ سب کو مار ڈالے گا، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے دھوکے سے قاسم کے پہلو پر نیزہ مارا، ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ عزیزان گرامی، 2 جملے مصائب کے سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، گھوڑے سے گرے، آواز دی، اے چچا۔ حدیث میں حسین کسی شہید کی میت پر اتنا تیز نہیں گئے جتنا تیز قاسم کی میت پر گئے، مگر جب پہنچے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے۔ منہ پر منہ رکھ دیا، یا بنیا، ارے میرے لال تیرا چچا آ گیا۔ بس رو لیا۔ اس سے سخت مصائب پڑھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا مصیبت کا 3-4 برس کے بعد پڑھتا ہوں، آج پڑھ دوں، 3-4 برس پہلے پڑھا تھا۔ عربی میں حسیر کہتے چٹائی کو، ہر ایک کی میت حسین لے آئے، قاسم کی میت اٹھانے کے لیے حسیر طلب